آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیسے ماضی میں مسلم بادشاہوں اور مولویوں نے مسلمانوں کو ترقی کرنے سے روکا یا ترقی نہیں کرنے دی، یا یہ لوگ مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم دوستو، آپ سب کا ویلکم ہے سابی ٹی وی پر۔ تو سب سے پہلے مقابلہ کرتے ہیں انگریزوں کا آکسفورڈ بمقابلہ شاہ جہان کا تاج محل۔ لوگ کہتے ہیں جس وقت انگریز آکسفورڈ یونیورسٹی بنا رہے تھے اس وقت شاہ جہان بادشاہ اپنی محبوبہ کی یاد میں عظیم الشان محل تاج محل بنوا رہا تھا، جو کہ انڈیا میں آگرہ میں موجود دنیا کا 7واں عجوبہ ہے۔ اور اگر کسی بادشاہ نے کچھ ترقی کرنے کا سوچا تو مولوی حضرات نے مداخلت کر کے انہیں روک دیا، تو مسلمان بادشاہوں نے تعلیم کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، سو بادشاہ اور مولوی علم کے دشمن ہیں۔ مولوی صاحب سے متعلق کچھ پروفیسرز اور بعض ٹیچر صاحبان سے ایسی باتیں سننے کے بعد اسکولی بچے یا کالج کے لڑکے حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر انگریز بہت اچھے ہیں کہ انہوں نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، نت نئی تحقیقات سے دنیا کو روشناس کرایا ہے۔ ایسی باتیں سننے کے بعد مسلمان اسٹوڈنٹس فخر محسوس کرتے ہیں، ہم جدید ٹیکنالوجی کا علم سیکھ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ علماء دین اور مسلمان بادشاہوں پر طنزیہ فکرے کستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو سنو، یہاں پہ چند سوال ابھر کے ذہن میں آتے ہیں۔ انگریزوں کی تعلیم سے متاثر ہو کر ذہنی غلام بننے والے صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے، جب انگریز آکسفورڈ یونیورسٹی بنا رہے تھے تو کیا شاہ جہان کے محل کا نقشہ انگریز انجینئر تیار کر رہے تھے؟ کیا شاہ جہان کے محل کی تعمیر کے لیے مٹیریل انگریزوں کی لگائی گئی فیکٹریوں سے آ رہا تھا؟ کیا شاہ جہان کے محل کے معمار یعنی کہ بلڈر انگریز تھے؟ تاج محل جب سے بنا ہے ابھی تک اتنی اچھی حالت میں موجود ہے، تو آج اتنی ترقی کے دور میں بنائے گئے سیمنٹ اتنی دیر تک مضبوطی رکھتے ہیں؟ اس عالی شان محل جو کہ دنیا کا 7واں عجوبہ ہے، اس کو تعمیر کرنے والے مسلمان ہی تو تھے۔ بتائیے انہوں نے اتنی عظیم تعلیم کس آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی؟ آج آپ اتنے جدید دور میں زندگی گزار رہے ہیں، انگریزی پڑھ پڑھ کر اردو بولنا بھول گئے ہیں، انگلش بولنے پہ فخر اور اردو بولنے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، خود کو ایجوکیٹڈ ثابت کرنے کے لیے انگلش بولتے ہیں، تو اتنی ٹیکنالوجی اور آسانیاں ہونے کے بعد بھی ہم کوئی دنیا کا عجوبہ یا دنیا کی کوئی بلند ترین عمارت کیوں نہیں بنا پائے؟ یہاں ہماری سڑکیں بن کر مکمل نہیں ہوتی اور شروع سے پھر سے بنانے والی ہو جاتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے جن اقوام کے ہاتھ اقتدار کی طاقت نہ رہے اور وہ محکوم بن جائیں، پھر ان کی خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں۔ ایسا ہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ ایک سنہری تاریخ رکھنے کے باوجود بھی بدنام ہیں۔ انگریز اور اس کی جمہوریت نے جب سے ہمارا اقتدار لیا ہے تب سے ہماری اصل تعلیم بھی چلی گئی ہے۔ معروف معیشت دان ارسا پٹ نائک کے مطابق برطانیہ کے گورے برطانوی راج کے دوران برصغیر پاک و ہند سے تقریباً 45 ٹریلین ڈالر ساتھ لے کر گئے تھے۔ ہم لوگ ان کو ترقی یافتہ بولتے ہیں، اور ہمارے مولوی لوگ جو آپ لوگوں کو برائی سے روکنے کو بول رہے ہیں ان کو برا بولتے ہیں۔ ہماری ترقی نہ کرنے کی وجہ مولوی صاحبان یا ماضی کے مسلم بادشاہ نہیں بلکہ ہم خود ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں سے ہر سال ہزاروں لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور اس ملک پر مزید بوجھ بن جاتے ہیں، سمیت میرے۔ نہ کوئی ایجاد، نہ اس ملک کے لیے کوئی کام، پاس ہوتے ہی اچھی نوکری کے لیے تلاش۔ جہاں پڑھائی اچھی نوکری کے لیے کی جائے وہاں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، حکمران یا سائنسدان نہیں۔ امریکہ میں تقریباً 20% گریجویٹڈ بندے ٹرک چلاتے ہیں، اور یہاں لوگ گریجویٹ ہوتے ہی سرکاری نوکری ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ دوسروں کو الزام لگانے سے پہلے ہمیں خود کے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ اور رہی بات یونیورسٹی کی، اگر تب کوئی آکسفورڈ سے بھی اچھی یونیورسٹی بن جاتی تو آج بھی ہمارا یہی حال ہوتا جس حال میں ہم آج ہیں، کیونکہ ہم نے بس دوسروں کو الزام لگانا سیکھا ہے اور عملی کام سے بالکل فارغ ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔